VM خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہنامہ راہ اعتدال کا یہ اپریل 2026 کا شمارہ ملا ہے۔ اس میں حضرت مولانا محمد ابراہیم عمری ہنچالی صاحب دامت برکاتہم کا مضمون بعنوان نور ہدایت شائع ہوا ہے۔ اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ وہ ان سے سمجھتے، یا ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ وہ ان سے سنتے، کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ سیر و تفریح انسان کے پسندیدہ مشغلوں میں سے ایک ہے، بلکہ یہ انسان کی فطری ضرورتوں میں سے ہے۔ انسان جب کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو طبیعت میں نشاط پیدا کرنے اور تھکان دور کرنے کے لیے چہل قدمی اور سیر و تفریح کا سہارا لیتا ہے۔ کبھی ایک ہی ماحول میں رہتے ہوئے اکتا جاتا ہے تو اس کی طبیعت نئے ماحول کا تقاضا کرتی ہے، جس کا بہترین ذریعہ سیر و تفریح ہے۔ قریوں میں رہنے والے شہروں کا رخ کرتے ہیں اور شہر والے دیہاتوں کی فطری اور سادہ مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ایک شہر والے دوسرے شہر جاتے ہیں۔ بسا اوقات لوگ آبادی سے باہر میدانوں، صحراؤں اور پہاڑوں میں جا کر قدرتی مناظر سے دل بہلاتے ہیں۔ تاریخی مقامات، عجائبات دنیا اور اقوام ماضیہ کی بنائی ہوئی شاندار عمارتیں دیکھ کر، ان کے قصے اور واقعات پڑھ سن کر اور ان کی عبرتناک تاریخ کا مشاہدہ کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سیر و تفریح انسان کی فطری اور تخلیقی صلاحیتوں کو بھی جلا بخشتی ہے۔ نئے مقامات کی سیر، مختلف لوگوں سے ملاقات اور نئی چیزوں کا مشاہدہ انسان کی سوچ کو وسعت دیتا ہے۔ اس سے نئے خیالات جنم لیتے ہیں اور انسان زندگی کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے لگتا ہے۔ تفریح جسم کی بھی ہوتی ہے اور عقل کی بھی، دل کی بھی ہوتی ہے اور جذبات و احساسات کی بھی۔ اسلام نے نہ صرف سیر و تفریح کی اجازت دی ہے بلکہ اس پر ابھارا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا، زمین میں چلو پھرو۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ اس ترغیب کا نتیجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے سیاح گزرے ہیں۔ مثلاً المسعودی، ابن حقل، ابن جبیر، البیرونی، ابو عبیدہ الاندلسی اور ابن بطوطہ وغیرہ، جنہوں نے دنیا کا دورہ کیا اور اقوام عالم کے حالات اور خصوصیات پر کتابیں لکھی۔ قرآن مجید میں جہاں بھی سیر و تفریح کا حکم دیا گیا ہے وہاں اس کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مومن کی سیر و تفریح جائز اور نیک مقاصد کے تحت ہو۔ زیر مطالعہ آیت میں سیر و تفریح کا
بنیادی مقصد عبرت و موعظت بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف اقوام کا ذکر کیا گیا جن کے آثار اور نشانیاں دنیا میں موجود ہیں۔ ان قوموں میں سے بعض وہ تھیں جنہیں اپنی طاقت و قوت پر ناز تھا، بعض نے عروج و ترقی میں نام کمایا تھا، بعض کو اپنی شان و شوکت پر، بعض کو شاندار عمارتیں بنانے پر، اور بعض کو اپنے ہنر اور صلاحیتوں پر ناز تھا، مگر جب انہوں نے سرکشی کی اور اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ سیر و تفریح کا مقصد ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا بتایا گیا۔ کہیں کائنات میں غور و فکر کی دعوت دے کر غافل انسان کو آخرت کی تیاری پر ابھارا گیا، اور کہیں آفاق و انفس میں غور و فکر کی دعوت دے کر قبول حق کی دعوت دی گئی۔ ہم السجدہ ترپن اسلام جہاں نیک اور جائز مقاصد کے تحت سیر و تفریح کی اجازت دیتا ہے، وہیں بلا ضرورت اور بلا مقصد سفر کرنے اور سیر و تفریح کرنے سے روکتا بھی ہے۔ اس وقت ہم گرمی کے ایام سے گزر رہے ہیں۔ ان ایام میں عام طور پر تعلیمی اداروں وغیرہ کو تعطیل ہوا کرتی ہے، اس لیے انہیں چھٹی اور فرصت کے ایام سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ ان ایام کو سیر و تفریح میں گزارتے ہیں۔ ایک مومن کو چاہیے کہ سیر و تفریح کرتے ہوئے اسلامی مقاصد کو پیش نظر رکھے اور ہر طرح کے گناہ سے بچے۔ عام طور پر سیر و تفریح میں کئی طرح کی معصیتوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جیسے بے پردگی اور اختلاط مرد و زن، بد نگاہی، اسراف و فضول خرچی، غیروں کی مشابہت اور نقالی، تفریح کے نام پر ناچ گانے اور فحش ماحول میں وقت گزارنا اور عبادتوں سے غفلت وغیرہ۔ معصیت کے ان کاموں سے محفوظ رہنا اور محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔